مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ ریفرنس نمبر 8، تھرڈ لاسٹ ریفرنس، خطبہ نمبر 162۔ یہ وہ خطبہ ہے جس کے اندر آپ کو یہ پتا چلے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی داماد رسول سمجھتے تھے۔ یہ جو بعد کے شیعہ میں ایک فتنہ اٹھا کہ نبی الاسلام کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ایران میں کتنے شیعہ ہیں جو نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں مانتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا جو غالی رافضی ہے یاسر الحبیب، وہ خود مانتا ہے کہ نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا، جب لوگوں نے آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنروں کی شکایت کی حضرت علی کو کہ آپ حضرت عثمان کو سمجھائیں کہ ان کے جو گورنر ہیں وہ صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کر رہے اور رعایا کا خیال نہیں رکھتے۔ ظاہر ہے وہ بنو امیہ کے گورنر ہی تھے جو الٹیمیٹلی حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنے۔ یہ تو انہوں نے ایک جعلی بات بنا دی عبداللہ ابن سبا والی۔ عبداللہ ابن سبا حضرت علی کے زمانے میں آیا تھا، اس کا شہادت عثمان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ تو انہوں نے بنو امیہ کو چھپانے کے لیے حرکت کی۔ بخاری مسلم میں واضح موجود ہے کہ اصل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کون ہیں۔ وہ اگر یہودی ہوتے تو صحیح بخاری میں یہ آتا کہ نمازیں ان کے پیچھے پڑھو۔ حضرت عثمان سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، برائی میں ان سے لگ رہو۔ مسجد نبوی میں نمازیں وہ پڑھاتے تھے، تو ظاہر یہودیوں نے تو نمازیں نہیں پڑھانی تھی۔ اور پھر حضرت عثمان کو اگر پتا تھا یہ یہودی ہیں تو ان کے پیچھے تو نماز پڑھنے کا کہنا نہیں چاہیے تھا ان کو، تو وہ مسلمان ہی تھے۔ یہ صحیح بخاری موجود ہے، اس لیے امام بخاری نے اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم۔ یعنی خلیفہ راشد کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے، خواہ وہ حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرنے والا ہو، پولیٹیکلی باغی، دین سے باغی نہیں، پولیٹیکلی باغی، تو نماز اس کے پیچھے درست ہوگی، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ برائی میں آپ نے، یعنی وہ پولیٹیکل بغاوت میں آپ نے اس کا ساتھ نہیں دینا۔ تو اب یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سمجھانے کے لیے گئے ہیں حضرت علی، یہ وہ خطبہ ہے۔ لوگ میرے پیچھے منتظر ہیں اور مجھے اس مقصد سے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تمہارے ان کے اختلافات کو نپٹا سکوں۔ خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم سے کیا کہوں، جبکہ میں اس سلسلے میں ایسی کوئی بات نہیں جانتا کہ جس سے تم بے خبر ہو، اور نہ کوئی ایسی چیز بتانے والا ہوں کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ جو تم جانتے ہو وہ ہم جانتے ہیں، نہ تم سے پہلے ہمیں کسی چیز کی خبر تھی کہ تمہیں بتائے، اور نہ علیحدگی میں کچھ سنا ہے کہ تم تک پہنچائیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ تو پتہ ہے، یہ جو آپ کے تحفے مسلط ہوئے میں امت پہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو وہ مسلم شریف میں آتا ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، جو ان کا وہ بھائی لگتا تھا رشتے میں، ولید بن عقبہ، اس نے شراب پی کے نماز پڑھا دی تھی، اور حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے لوگوں کی چیما گوئیاں سننے کو مل رہی ہیں کہ اب یہ بھائی ہے تو اس کو سزا نہیں دیں گے۔ ان کا میں سزا دوں گا، اور مسلم شریف میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ فجر کے اس نے 4 فرض پڑھا دیے، اور جب سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا بھی نماز تم نے جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں پڑھائی۔ اس نے کہا کم پڑھائیے تو اور پڑھا دینا، وہاں پہلے ہی 4 فرض پڑھائے 2 دے۔ پھر لوگ قریب آئے اور سونگا تو اس نے شراب کا نشہ کیا ہوا تھا، پھر انہوں نے اس کو زبردستی معزول کیا اور ابو موسیٰ اشعری کو اپنا گورنر چن لیا۔ یہ پہلی چیز تھی جو حضرت عثمان کی خلافت میں مینجمنٹ کمزور ہوئی کہ خلیفہ کو انوالو کیے بغیر ہی لوگوں نے اس کے گورنر کو فارغ کر دیا، اور یہاں سے ایک ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے نا وہ کمزور ہونی شروع ہوئی۔ اب وہ آ گیا ہے مدینہ شریف۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ بھئی اس کو آپ کوڑے لگائیں، چیف جسٹس تھے، فیصلہ کریں۔ تو حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن ابن علی سے کہا، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حسن بیٹا اٹھ اور اس کو کوڑے لگا۔ تو حضرت حسن نے آگے سے ایک جملہ بولا کہ جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی چکے۔ یعنی وہ اتنے سخت نالاں تھے حضرت عثمان کے اس طرح کے گورنروں کے اوپر۔ انہوں نے کہا یہ بنو امیہ کے گورنر ہے، میں اس کو اگر کوڑے لگاؤں گا تو وہی بنو امیہ اور بنو ہاشم کی ٹسل شروع ہو جائے گی، تو جو ان کی میٹھی کھاتا ہے نا، یعنی حضرت عثمان جو بینیفیشری ہے اس کے پازیٹیو سینس میں بینیفیشری، وہی کڑوی بھی چکھیں، خود لگائے نا کوڑے، ہمیں کیوں آگے کرتے ہیں۔ تو حضرت علی کی بھی بات نہیں باندھی ان کے بیٹے نے۔ اچھا، پھر حضرت علی نے اپنے دوسرے بیٹے کو، جو ان کی بیوی اسماء بنت امیس سے تھا اور وہ بھتیجا بھی لگتا تھا کیونکہ جعفر طیار کی وہ بیوی تھی، بعد میں حضرت علی کی بیوی بن گئی، اور انہی کو اپنی بیٹی زینب کا رشتہ بھی دیا تھا مولا علی نے۔ تو مولا علی نے کہا کہ
عبداللہ بن جعفر کو کہ اٹھ تو کوڑے لگا. انہوں نے کوڑے لگائے. جب 40 کوڑے ہوئے تو کہا بس. نبی علیہ السلام 40 لگواتے تھے اور حضرت ابو بکر 40 لگواتے تھے. حضرت عمر نے 80 کر دیے. میں 80 کو بھی درست سمجھتا ہوں کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت عمر کے زمانے میں لوگ زیادہ شراب پینا شروع ہو گئے تھے, وظیفے لگ گئے تھے, پیٹ بھر گیا تھا, تو حضرت عمر نے پھر 80 کوڑے کروا دیے پہ تھے. ٹھیک ہے, آپ اندازہ کریں یہ مال کتنا بڑا فتنہ ہے کہ حضرت عمر جیسا حکمران ہے اور لوگ شراب نوشی بڑھ گئی ہے, اور یہ بخاری مسلم ہے, کہانی شریف نہیں ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ میں 80 بھی جائز سمجھتا ہوں لیکن 40 ہی ٹھیک ہے. وہاں بھی حضرت علی نے 40 اس کے معاف کر دیے, ورنہ بڑا اچھا موقع تھا 80 لگواتے تو شاید 80 لگتے تو ٹھیک ہو ہی جاتا. بہرحال وہ اب یہ اس قسم کے گورنر ہیں, ان کی شکایتیں آ رہی ہیں اب. تو اب حضرت علی کہہ رہے ہیں بھئی میں تمہیں کیا ایسی بات بتاؤں جو تمہیں نہیں پتا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم رسول اللہ کی صحبت میں رہے تم بھی رہے, اور حق پر عمل پیرا ہونے کی ذمہ داری ابن ابی قحافہ اور ابن خطاب پر اس سے زیادہ نہیں تھی جتنی کہ تم پر ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے زیادہ آپ رسپانسیبل ہیں. اچھا وہ کیوں؟ وہ آگے وجہ بتا رہے ہیں. اور تم تو رسول اللہ سے خاندانی قرابت کی بنا پر ان دونوں سے زیادہ قریب تر ہو, اور ان سے تمہاری دامادی والی نسبت بھی ہے جو ان 2 خلفاء کو حاصل نہیں. کچھ اپنے دل میں اللہ کا خوف کرو. اچھا وہ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت ابو بکر اور عمر وہ تو رسول اللہ کے داماد نہیں تھے, لیکن تم تو حضور کے بیٹوں کی جگہ ہو, داماد ہو. اگر تم کوئی اس طرح کی مس ہینڈلنگ کرتے ہو نا تو تم زیادہ رسپانسبل ہو. اب وہ بخاری میں اوپر تلے 2 حدیثیں ہیں نا کہ یہی شکایت, یہ یعنی بخاری میں بھی یہ موجود ہے. حضرت علی تک جب پہنچی تو حضرت علی نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو بھیجا اور نبی علیہ السلام کی ایک تحریر جس میں مال غنیمت کو کیسے تقسیم کرنا ہے یہ کہا کہ حضرت عثمان کو دو اور انہیں کہو کہ اپنے گورنروں کو اس کے مطابق چلائیں, ان کو یہ تحریر بھجوائیں. اب محمد بن حنفیہ جو تھے حضرت علی کے بیٹے, حنفیہ نامی عورت سے, وہ لے کے جب تحریر پہنچے حضرت عثمان کے پاس اور کہا کہ مجھے والد صاحب نے بھیجا ہے, تو حضرت عثمان نے آگے سے کہا کہ مجھے اس تحریر کی حاجت نہیں ہے, اس کو لے جاؤ واپس. اب پتہ نہیں اس وقت کس سٹیٹ آف مائنڈ میں تھے, تو محمد بن حنفیہ نے بھی کوئی بدتمیزی نہیں کی, واپس آ گئے. حضرت علی کو بتایا, حضرت علی نے بھی کچھ نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جہاں سے اٹھائی تھی وہیں واپس رکھ دو. یعنی ہمارا کام تو صرف حق بات پہنچانا تھا نا, کوئی تلوار کے زور پر نہیں. اب اس حدیث کا آغاز یہ ہے کہ وہ محمد بن حنفیہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے اگر عثمان کی مخالفت کرنی ہوتی تو اس دن کرتا جس دن اس نے رسول اللہ کی تحریر کو اس طریقے سے واپس کیا تھا. تو اب اہل سنت کے لیے تو یہ بخاری کی حدیث گلے میں اٹکی ہوئی تھی, تو وہ نیچے وہ اہل حدیث عالم نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ وہ حضرت عثمان نے اس لیے واپس کی کہ ان کے پاس فوٹو کاپی موجود تھی اس کی پہلے. حالانکہ وہ اسلوب بتا رہا ہے کہ محمد حنفیہ بھی اس چیز سے ناراض ہوئے. انہوں نے کہا میرے باپ نے اگر عثمان سے کبھی لڑائی کرنی ہوتی تو اس دن کرتا. یعنی وہ لوگوں نے کئی باتیں کی ہوں گی نا کہ بھئی یہ سارا معاملہ جو خراب ہوا ہے حضرت عثمان والا, تو اس میں آپ لوگ بھی انوالو ہیں. انہوں نے کہا میرے باپ نے اس وقت نہیں کی مخالفت, تو بعد میں کیوں کرنی تھی. تو یہ ہے جناب شہادت عثمان کے اصلی اسباب. باقی حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے وہ آپ ہماری ویڈیو دیکھ لیں. آج کی ڈیٹ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی جو شہادت ہے اور ان کی اسلام کے لیے جو کنٹریبیوشن ہے, ان کی جو غلطیاں ان سے ہوئیں بدنیتی کی وجہ سے نہیں, بشری تقاضوں سے, وہ ان غلطیوں کا کفارہ ہے. ان کے بارے میں بکواس کرنے والا اپنے ایمان کی فکر کرے.